کہ میرے نام پہ جیتا مرتا، میں اس کو کب سے جانتا ہوں، غوث پاک اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ اچھا اب گواہی کون دے گا؟ پھر جن دو درباروں پہ جایا کرتا تھا، پھر وہ گواہی دیتے ہیں، پکا سنی ہم اس کو جانتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اچھا پھر تصدیق کون کرے گا؟ پھر حضور پاک تصدیق کرتے ہیں، اللہ پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کا قلب جاری ہو جائے۔ واہ پھر وہ کہتا ہے میں رات کو سویا ہوا تھا، میرے اندر سے اللہ اللہ کا شور شروع ہو گیا۔ یہ ذکر قلب ہے۔ جب وہاں سے ضمانت بھی ہوگی، تصدیقیں بھی ہوگی، تو پھر اس کو خطرہ کس چیز کا؟ سبحان اللہ۔ پھر وہ ولا خوفن ولا ہم یحزنون۔ اللہ اکبر۔ پھر جب وہ شخص قبر میں جائے گا تو غوث پاک نے فرمایا کہ میرا مریض ایمان کے بغیر نہیں جائے گا، قبر پہ چلا جائے گا، فرشتے آ جائیں گے حساب کتاب کے لیے، سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے؟ خاموش رہنا۔ دوبارہ پھر پوچھیں گے وہ کیوں نہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ پھر بھی تم خاموش رہنا، ان کو ستانا۔ سبحان اللہ۔ واہ اور واہ۔ تیسری دفعہ پھر پوچھیں گے گونگا تو نہیں ہے، کیوں نہیں بتاتا تیرا رب کون ہے؟ اور کفن پیچھے ہٹانا، اللہ لکھا ہوا دیکھ لے۔ شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، دین نبی کا سجادائی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، یا غوث المدد، یا غوث المدد، 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 یا غوث المدد۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ تم سے اگلا سوال پوچھیں؟ اوہ وہ کہیں گے تو جان تیرا اللہ جانے، السلام علیکم ہم تو جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک اور فرشتہ آ جائے گا، اس کا نام امان ہے۔ اب اس نے روح کو لے کے جانا اوپر، ان کے لکھے کے مطابق انہوں نے کچھ لکھا ہی کو نہیں، وہ کفن پہ لکھ کے جاتے ہیں ریمارکس، یہ فیل ہے یا پاس ہے، وہاں کچھ لکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ روح کو دیکھتے ہیں، لے جاتے ہیں اوپر، روح اللہ کے نور سے چمک رہی ہے، وہ سیدھے رضوان کے پاس لے جاتے ہیں، اس کو بحشت میں داخل کر۔ وہ کہتا ہے اس کا حساب کتاب لا، وہ کہتا ہے یہ چمک دھمک کی اس کا حساب کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے۔ گناہگار پہنچے در پاک پر۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے لیے بہت سے لوگ ہوں گے جو کہیں سے بیعت ہوں گے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہوں گے جن کے مرشد کامل ہوں گے، جو بہت سے لوگ ہوں گے جن کے مرشد رسمی ہوں گے۔ اب ہر آدمی اپنے مرشد کو کامل ہی سمجھتا ہے، تب اس سے بیعت ہوتا ہے نا۔ بے شک۔ اگر تو اس کا مرشد کامل ہے پھر تو خوش نصیبی ہے، کیا خبر کامل نہ ہو، پرکھے نا اس کو۔ جس طرح چور کو چور پہچانتا ہے، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تمہارے دل میں اللہ کا نور آ جائے گا پھر تم غازی بابا چلے جانا، یہاں بھی نور وہاں بھی نور، نور آپس میں ٹکرائے گا، رکت پیدا ہو جائے گی، سمجھ جاؤ گے کہ یہاں روحانی آدمی ہے۔ بے شک۔ واہ۔ منگو پیر چلے جانا، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ۔ ایک حدیث میں کہ ولی کی پہچان جس کی محفل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے، بے شک بے شک۔ اللہ اللہ ٹکرائے گا، سمجھ جاؤ گے کہ یہ بھی مرد کامل ہے۔ پھر تم اپنے مرشد کے پاس چلے جانا، جو بات غازی بابا پہ ہوئی مرشد کے پاس بھی جانے سے ہوتی ہے، تو پھر تمہارا مرشد کامل ہی ہے۔ پھر تم جیسے بھی ہو آپ اللہ سی سارا ہو، پھر اسی کا دیدار بہو میں لکھ کروڑا حج۔ واہ واہ۔ اگر اس کے پاس بار بار جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر وہ کامل نہیں ہے نا، پھر تو وہ ناقص ہے نا، پھر وہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ یقین کرو وہ کافر سے بھی زیادہ گنہگار ہے۔ کافر تو صرف اپنے لیے نا، تمہارے اندر وہ چیزیں تھی جن کے ذریعے تم نے اللہ کو پہنچنا تھا، اس نے وہ برباد کر دی۔ کافر نے تو یہ کام نہیں کیا نا، جن سے تمہارا رابطہ اللہ سے ہونا تھا ان چیزوں کو اس نے ضائع کر دیا، وہ کافر سے بھی زیادہ مجرم ہو گیا۔ صحیح فرمایا۔ سلطان صاحب نے فرمایا پھر چپ کر کے اس کو بوری میں بند کر دینا اور جا کے دریا میں بہا دینا، کہ وہ 16 مخلوقوں کا قاتل ہے، اگر 1000 اس کے مرید ہیں تو 16,000 مریدوں کا قاتل ہے، اور وہ ان مخلوقوں کا قاتل ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ایک مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بے شک۔ یقین کرو وہ تمہارے اندر ہے، تم بھی نہیں جانتے تمہارے اندر کیا۔
بے شک وہ مخلوق جب نوری ہو جاتی ہے تو ننھے ننھے نوری آنسوں سے جب دعا مانگتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دستگیر۔ اگر کوئی نبی نہیں ہے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں کافر، بے شک اس کے ماننے والے کو بھی کہتے ہیں کافر۔ اگر کوئی ولی نہیں ہے اور ولایت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے اس کے نزدیک پہنچ گیا نا، اس کے ماننے والے کافر اور اس کو ماننے والے بے نصیب اور کم بخت۔ بے شک ضروری ہے کہ تم اس وقت سب سے پہلے اپنے اندر کسوٹی پیدا کرو، پھر دیکھو کہ تم کیا ہو، تمہارا مرشد کیا ہے اور تمہارا اللہ تم پہ کتنا راضی ہے۔ ہر آدمی کو یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے، پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی اللہ کا کرم ہے، کیوں کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا، آہا یہی کہتے ہو نا۔ صحیح اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے، کیوں غریب خاندان سے تھا اتنا بڑا افسر بن گیا، کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے، کیوں اتنا بڈھا ہوں اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا۔ اللہ اور ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی، بے شک جو کافروں کو دی وہ تم کو دی، تمہارے پہ کیا کرم کیا۔ اگر تم نے دیکھنا ہے کہ واقعی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ، 2 4 5 6 دن میں اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی، اس کا کرم ہو گیا۔ سبحان اللہ فس کرو نہیں یس کرو قوم، تو میرا یہ ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے۔ اگر کوشش کے باوجود تمہارا دل اللہ اللہ نہیں مانتا پھر تمہارے پر اللہ کا کوئی کرم نہیں، کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا، پھر اگر کار بنگلہ دیا پھر کرم ہی کرم۔ اللہ اب اس کے لیے کوئی بیعت نہیں ہے، کوئی نذرانہ نہیں ہے، یہ ایک فیض ہے۔ اگر تمہارے دلوں نے اس کو تسلیم کر لیا، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا تو دعا دے دینا۔ اگر تسلیم نہ کیا تو تم اپنے گھر ہم اپنے گھر، تمہارا کیا بگڑ۔ اتنی بات بتا دوں، جب لکھنے لگو دل کے اوپر اللہ لکھنے لگو، یہ خیال رکھو کہ میرا مرشد میری انگلی کو پکڑے ہوئے ہے۔ بھائی اس سے بڑا وقت تمہارے پر کون آئے گا؟ اس وقت مرشد کو پکارو کہ میرا مرشد میری انگلی کو پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے، اس وقت تمہاری انگلی کے سامنے جو بھی آگے وہی تمہارا مرشد۔ سبحان اللہ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی دین نبی کا سچا دائی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ کیونکہ شخصیت کو پانا مقصد تو نہیں نا، مقصد تو اللہ کو پانا نا، کسی سے بھی مل جائے۔ اگر 2 آ جائیں انگلی کے پاس پھر دونوں سے فیض، دونوں مرشد۔ تمہیں عام سے مطلب ہے، ان سے کیا مطلب ہے؟ اب اس کے لیے جو لوگ ذکر لینا چاہیں